ملک میں موجودہ مہنگائی کا طوفان اور حکومت کا کردار۔ تفصیلی رپورٹ سننے سے قبل ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل صبا ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو چلیے رپورٹ کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان جب مہنگائی کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے حکومت کیا کر سکتی ہے جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو مقصود صرف چیلنج کی شدت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ دنیا ہمیشہ تغیر آشنا رہی ہے اور جیو اسٹریٹجک تبدیلیوں میں تیزی کی شکار۔ آج کی دنیا میں ہر لمحے کسی نہ کسی بحران، مسئلے، مشکل یا آفت کی توقع ناقابل قیاس بات نہیں، جبکہ گلوبل وارمنگ کے اثرات سمیت نئے چیلنج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں تک کسی ایک یا دوسری حکومت کے ان چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کا تعلق ہے، ریاست اور حکومت کے تصور کی بنیاد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو تحفظ، سہولتیں اور ضروریات زندگی بر وقت مہیا کرنے کی راہ ہموار ہو۔ حکومتیں بنتی اسی لیے ہے کہ معاشرے میں نظم و ضبط قائم ہو۔ بالخصوص جمہوری ریاستوں میں عام لوگ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے یا حکمران اسی اعتماد کی بنیاد پر منتخب کرتے ہیں کہ وہ معمول کے حالات میں بہترین نظم و نسق قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور غیر معمولی حالات میں بھی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کی اہلیت کے حامل ہیں۔ اسی لیے وطن عزیز سمیت جہاں جہاں لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہاں نہ صرف ان کے اظہار کا حق حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ اعتماد کہ حکومت مسئلے پر خوش اسلوبی سے قابو پا لے گی۔ موجودہ حکومت نے کورونا کے سنگین بحران کے دوران جس حکمت عملی سے معیشت اور صحت عامہ کے معاملات پر بڑی حد تک کنٹرول رکھا اسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ جیسا کہ وزیر اعظم کی تقریر اور بیانات سے واضح ہے، موجودہ حکومت نے جس وقت اقتدار سنبھالی ملک کی معیشت حالتی درگو تھی، تاہم چین اور سعودی عرب جیسے دوست ملکوں کی مدد اور حکومت کے مشکل فیصلوں کی بدولت معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوئی، مگر کورونا جیسے صدی کے سب سے بڑے بحران اور عالمی کساد بازاری سے جو مہنگائی آئی وہ لوگوں کے لیے پریشان کن ہے۔ منگل کے روز اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے 14 انٹرنیشنل چیمبر سمٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں یہ بات دہرائی کہ خطے کے دیگر ملکوں کی نسبت پاکستان اب بھی بہت سستا ملک ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم اور حکومتی حلقوں کی طرف سے متعدد اشیاء کی قیمتوں کا موازنہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ چیزوں کی مہنگا یا سستا ہونے کا تعلق اعداد و شمار سے ایک حد تک ضرور صحیح، مگر بڑا انحصار فیکس آمدنی، وسائل، دولت، روزگار، تیل، گیس، سونے، چاندی، پلاٹینیم اور دوسری چیزوں کی پیداوار، ٹیکنالوجی سمیت تعلیم، معتد چیزوں پر ہے۔ انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر مغربی ملکوں سمیت جن ملکوں کی معیشت نسبتاً بہتر ہیں وہاں نرخوں کی بلند اعداد لوگوں کی مشکلات میں کم اضافے کا باعث ہے، اور جہاں جہاں لوگوں کی قوت خرید کم ہے وہاں مشکلات میں اضافہ زیادہ محسوس ہونا قدرتی بات ہے۔ وزیر اعظم کے بقول اشیائی ضروریہ کے نرخوں میں موجودہ بلندی وقتی ہے، سپلائی کا تسلسل معمول پر آنے کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ریاست مدینہ کو رول ماڈل قرار دیتے ہوئے انہوں نے قانون کی بالادستی، کرپشن کے خاتمے اور انصاف کے چلن کی کاوشوں کے لیے جدوجہد کا عزم دہرایا اور واضح کیا کہ وہ پسے ہوئے طبقے کے حالات بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے درست نشاندہی کی کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگوں کو آسانیاں اور ترغیبات دینا ہوگی اور ٹیکس نظام کو سہل بناتے ہوئے وہ پیچیدگیاں دور کرنا ہوگی جو سرکاری اہلکاروں میں شامل بعض کالی بیڑوں کو کرپشن کرنے اور ٹیکس وصولی میں کمی کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہی نہیں، تمام شعبوں میں سلیکشن، تربیت اور کارکردگی زیادہ معیاری بنانی ہوگی۔